اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جب کہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے، صحرائے سینا میں رہے، کوہ طور پر بلائے گئے، تورات دے دی گئی۔ اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اور وہاں جو مشرک اور کافر قومیں آباد تھیں، فلسطی کہلاتے تھے، ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو، انہیں وہاں سے نکالو، اور یہ تمہارے لیے ارض مقدس اللہ کی طرف سے موعود ہے، اس لیے کہ تمہارے ابراہیم، تمہارے جد امجد تھے، وہ یہی تھے، یہی حضرت اسحاق تھے، یہیں سے پھر حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مصر ہوئی تھی، اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اسے حاصل کرو۔ لیکن جب جنگ کا موقع آیا پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر یوں سمجھیے بیزاری کی شدت پیدا ہوئی، وہ آپ دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے حق میں شفقت ہی شفقت ہوتا ہے، شفقت بھی ہے، جیسے اللہ کا معاملہ رؤوف بھی ہے، ودود بھی ہے، لیکن عزیز انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ یہ دونوں شانیں ہیں۔ رسول کا معاملہ بھی یہی ہے، شفیق بھی ہے لیکن غیور بھی ہے، دین کی غیرت اس میں ہے، آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے، تو آخر ظاہر بات ہے کہ آپ کے طرز عمل سے بیزاری بھی ہوگی۔ پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے۔ اور یہ بات ذرا میں عرض کر دوں، تھوڑی سا نکتہ ہے سمجھنے کا، کہ چونکہ اس قوم کو اب تک بہت سا تجربہ ہوا تھا معجزوں کا، پیاس لگی، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، ایک ضربی چٹان پر 12 چشمے پھوٹ گئے، کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑی۔ بھوک لگی، من و سلوہ نازل ہو گیا۔ دھوپ لگی، سائبان جو ہے وہ ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ سمندر راستے میں آیا، پھٹا، اس نے راستہ دے دیا۔ تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے، اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی معجزہ نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں جو کرنا ہے اپنی جان دے کر، ایثار سے، قربانی سے، محنت سے، مشقت سے، بھوک جھیل کر، فاقے برداشت کر کے کرو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، سمجھ لیجیے۔ یہ عادی ہو گئے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، میری قوم کے لوگوں، اور تورات سے معلوم ہوتا ہے، بک آف ایکسوڈس جو ہے 6 لاکھ کی نفری تھی ان کی جب یہ نکلے ہیں مصر سے۔ اب ان میں بوڑھے بھی، بچے بھی اور عورتیں بھی، ان کو نکال دیجئے تو کم سے کم 1 لاکھ تو ہوں گے کہ جو ایسے لوگ ہوں کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور نیچے جائیے برسبیل تنزل تو 50,000 تو ہوں گے، لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ دیکھ لیجئے۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، میری قوم کے لوگوں اللہ کے اس انعام کا احساس کرو جو تم پر ہوا ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ تمہارے اندر اس نے نبی اٹھائے، یعنی خود میں نبی ہوں، میرے بھائی ہارون نبی ہیں، حضرت موسیٰ نبی تھے، حضرت یوسف نبی تھے جو آئے تھے۔ وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے۔ بادشاہ بنایا ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت تک اگرچہ ان کی بادشاہت تو قائم نہیں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے یہ پیشین گوئی ہو کہ جو بتائی جا رہی ہو کہ آئندہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کی سلطنت بھی اور خلافت بھی دینے والا ہے، جیسے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں بڑا اقتدار حاصل ہو گیا تھا، بادشاہ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ واقعتاً بادشاہوں کے بھی، جن کو کہتے ہیں کہ پیرزادے ہونے کے اعتبار سے بادشاہوں کے بھی مخدوم تھے اور ممدوح تھے، تو شاید اس کی طرف اشارہ ہو۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ ساری چیزیں دیں جو پوری دنیا میں تمام جہان والوں میں کسی کو نہیں دی۔